انشاء اللہ آمینین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کے افراد کو مصر آنے کی دعوت دی، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنے تمام بیٹوں کے، تمام بہوؤں کے اور ان کی اولاد کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا، اور وہ کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا گیا، فرتد بصیرا، اللہ نے ان کی بصارت کو لٹا دیا۔ اب یہ سفر کے لیے چل پڑے ہیں۔ جب یہ مصر میں داخل ہوئے تو روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک مثالی قسم کا استقبال ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے منصب پہ فائز تھے، اور بادشاہ مصر کا خاص ان کو قرب اور اعتماد حاصل تھا، اور دوسری طرف عوام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مداح تھی، ان کی تعریف کرنے والے تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اور ان کے بھائی اور ان کا سارا خاندان آ رہا ہے، تو پورا شہر امڑ آیا ان کے استقبال کے لیے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر کے داخلی دروازے پر اکٹھے ہو کر خاندان یعقوب کا استقبال کر رہے ہیں، اور بہترین قسم کا سٹیج بنایا گیا، خیمے لگائے گئے، بہترین قسم کا ان کے استقبال کا بندوبست ہوا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کو بیان فرما رہے ہیں، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، پر جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ جب یہ سارا قافلہ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک تخت پہ، سٹیج پہ رونق افروز تھے، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت میں، اپنے سٹیج کے ساتھ بٹھا لیا۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اللہ کی چاہت ہوئی، اللہ کی مشیت ہوئی تو تم یہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے والد محترم کو تخت پر اونچا بٹھا دیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس کے آگے سب سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی بیٹھے ہوئے تھے اس تخت پہ، اس اونچے تخت پہ، اپنے والد محترم کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سجدہ تو خاص اللہ کی عبادت ہے، اس کو کسی انسان کے لیے بطور عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو ایک واضح سی بات یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ سجدہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کو سجدہ عبادت کرنا یہ صریحاً کفر بھی ہے اور صریحاً شرک بھی ہے۔ اور جو سجدہ دوسرا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے،
یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اللہ نے اپنے حکم سے کروایا، اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ہوا یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، اور پہلی شریعت میں اس طرح کی گنجائش موجود تھی۔ اب آگے دوسری بات، ہماری شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے، اور اس کی سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ سجدہ عبادت ہماری شریعت میں مکمل طور پر غلط ہے، درست نہیں ہے، شرک اور کفر پہ مبنی ہے۔ سجدہ تعظیمی جو کسی کے احترام اور تعظیم میں کیا جائے، اس میں یہ شرک اور کفر نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں کفر اور شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے، یہاں پر نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال سمجھنے کے لیے یا بات کو سمجھنے کے لیے، اگر کوئی شخص کسی مزار پہ سجدہ کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، اگر اس کی نیت اس مزار والے کی عبادت ہے تو قطعاً وہ کفر اور شرک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں تو تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں اگر کیا جائے غیر اللہ کو تو وہ حرام ہوگا، اس سے کفر اور شرک لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر عبادت کے طور پر کیا جائے تو وہ بندے کو کافر بھی بنا دے گا اور بندے کو مشرک بھی بنا دے گا۔ تو یہاں پہ جو شریعت میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ ہوا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی اس وقت تک کسی صورت میں ایک جائز تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی ہے، یہ بعینہ وہ سجدہ نہیں ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، بلکہ محض بطور تعظیم کے تھوڑا سا جھکنا ہی مراد ہے۔ تو بہرحال ہر چیز اپنے مقام اور اپنی طویل کے ساتھ علماء میں اور مفسرین میں اپنی اپنی رائے کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جی یہ ہے تاویل، یہ ہے تعبیر میری اس خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے، جو ہے یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھی تھی اور اس خواب کو اپنے ابا جی سے بیان کیا تھا، اور ابا جی نے منع کر دیا تھا تو انہیں اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جی یہ ہے وہ خواب جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے، قد جعلہا ربی حقا، اور تحقیق اللہ میرے رب نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ مطلب کیا؟ زمانہ جتنی مرضی تدبیریں اور جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لے، ہو کے وہی رہتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ساری دنیا کسی بندے کو مٹانے میں لگ جائے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے میں لگ جائے، مگر اللہ رب العالمین چاہ رہے ہوں اس کو عزت دینی ہے، اس کو مقام اور مرتبہ دینا ہے، کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ اور اللہ جس کو رسوا کرنا چاہ رہے ہوں، مرتبے سے گرانا چاہ رہے ہوں، ساری دنیا مل کے اس کو عزت اور مقام اور مرتبہ دینا چاہے، وہ رب کی چاہت کے بغیر اس کو شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اپنی طرف سے کہا کہ جائے گا، جان چھوٹے گی ہماری، ذلیل ہوگا، لیکن میرا رب کیا چاہ رہا تھا کہ اس کو مصر کے تخت پہ بٹھائے گا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور کیا کہا؟ اور اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور وہ بھی اللہ کی بڑی حکمت و تدبیر تھی۔ قید خانے سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں پہنچے، اور وہاں تعویل کی وہ جو تعبیر بتائی انہوں نے، جو بادشاہ وقت نے خواب دیکھی تھی۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور پھر یوسف علیہ السلام کتنی شکرانے کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، وَجَاءَ بِكُم، اور پھر میرا رب تمہیں میرے پاس لے آیا، من البدوی، کہاں سے؟ ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے، ایک غیر آباد اور کم گنجان علاقے سے میرا رب آپ کو مصر تک لے آیا،
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال چکا تھا۔ اب دیکھیں عزت اور مقام اور مرتبے کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف کی، اور بھائیوں کی اور اپنے اختلاف کی اور اس جھگڑے کی نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے، لطیف ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، میرا رب تحقیق اس نے مجھے بادشاہت دی، حکومت دی۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے سکھلائی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ کون رب؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ انت ولیم فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا اور آخرت میں بہترین کارساز ہے، تو بہترین کاموں کو سر انجام دینے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ سے باوجود اس کے کہ وہ مقام انبیاء پر پہنچے ہوئے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام پر ہی موت دینا۔ حالانکہ نبی کوئی بھی ہو، رسول کوئی بھی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اس کو گمراہی کی موت نعوذ باللہ دے۔ یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے کہ ہم کہیں آخری وقت میں خدا نخواستہ ایمان و اسلام کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے انبیاء کی، جو پھر بھی اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اسلام پر موت دینا اور الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بخت لوگوں میں شامل کرنا۔ یہاں تک ختم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے وہ غیب کی خبریں جو ہم تیرے ہاں بھیجتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یہ سارا واقعہ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، آپ نے کسی سے نہیں سنا، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا کوئی مورخ آپ کو سکھانے والا تاریخ دان نہیں ہے، یہ ہم آپ کو غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ان کے بھائی کر رہے تھے، یہ آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ کتنا ہی ان کے ایمان کا چاہیں۔ آپ اپنے آپ کو گلا رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس پر ان سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتے، آپ ان سے اجر نہیں مانگتے کہ میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، میری بات سنو، اس کے بدلے میں مجھے کچھ میری مزدوری دے دو۔ آپ کوئی ایسی آپ کا تقاضا ہی نہیں ہے، آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے موافق، اور وہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اے میرے محبوب میرے پیغام کو ان تک جو میں نے آپ کو پیغام دیا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ایک ذکر و ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب تبلیغ کو سمجھنے اور ان کی امت کی ہونے میں وجہ سے ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔